زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کون ہے وہ ذات جو خشکی اور تریوں کے اندر تمہیں بچاتی ہے، تدعونہ تضرعا وخفیا، جب تم گڑ گڑا کر پوشیدہ طور پر بتوں کو چھوڑ کر رب کو بلاتے ہو، تو اس وقت کون تمہیں بچاتا ہے؟ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور تم کہتے ہو کہ اگر ہمیں نجات دے دے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ، اے محبوب ان سے فرماؤ، ان سے پوچھو کہ جب اللہ تمہیں مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے پھر تم شرک کرنا شروع کر دیتے ہو، پھر تم اپنی اوقات پر آ جاتے ہو۔ تو آیہ مقدسہ کا مفہومی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں نا، سمندر میں پھنس گئے یا خشکی کے اندر کسی معاملات کے اندر پھنس گئے، تو یہ پھر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، پھر بتوں کے پاس نہیں جاتے، پھر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے کیا ہے، اے اللہ آج نجات دے دے، آج بچا لے، اگر ہم بچ گئے تو پھر تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے، پھر ہم تیری عبادت کریں گے، پھر ہم شرک نہیں کریں گے۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا جب ہم نجات دے دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اپنے بتوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، پھر شرک کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا یہ طریقہ بیان فرمایا ہے کہ مشکل وقت میں وہ ہمیں پکارتے ہیں، جب حالات ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، بحال ہو جاتے ہیں، تو پھر جناب اپنے بتوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بے وفائی اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی ذکر کی ہے۔ افسوس در افسوس کہ یہی طریقہ کار اب مسلمانوں کا بھی ہو چکا ہے۔ جس وقت مشکل حالات ہو تو اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، مولا ہمیں صحت دے دے، مولا ہمیں شفا دے دے، مولا ہمیں اولاد دے دے، مولا ہمیں یہ دے دے۔ جب رب ذوالجلال عطا فرما دیتا ہے پھر بجائے جھکنے کے اسی طرح نافرمانی شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ مومن کافروں کی پیروی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، مومن کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنا ہے۔ اور یہاں تک کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا، فرمایا اے میرے پیارے نوح، اس کشتی کے اندر جانوروں کو سوار کر لینا پر کافر کو سوار نہ کرنا، کشتی کے اندر کافر کو نہ بٹھانا۔ کیوں؟ اس میں حکمت تھی، فرمایا اس لیے کہ اگر جانور سوار ہوئے زیادہ سے زیادہ کشتی کو گندے کر دیں گے، فرمایا لیکن اگر کافر سوار ہو گیا تو وہ ایمان برباد کر دے گا۔ تو بالکل یہی مثال مومنوں کے دل کی بیان کی گئی ہے۔ فرمایا مومنوں، دل کے اندر کافر کو نہ بسانا، جانوروں کی محبت کو بسا لینا، اس لیے کہ جناب اگر تم نے کافر کی محبت کو دل میں بسا لیا تو تمہارا ایمان ہی برباد ہو جائے گا، ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو لہذا اس بنا پر مومنوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بھی جناب کفار کی طرح حالات جناب تنگ آ جائے تو اللہ بچا ہمیں، اللہ ہمیں بچا، جب بچ جائیں تو پھر اسی طرح جناب نافرمانی شروع کر دی جائے۔ اور بسا اوقات ہم لوگ جناب جی 200 300 رکعت نفل کی منت مان لیتے ہیں، مولا ہمیں بچا لے، بچے کو شفا دے دے، ہم اتنے نفل پڑھیں گے، اور جب شفا مل جاتی ہے قاری صاحب اس کا کوئی حل بھی ہے؟ قاری صاحب 300 نفل کیسے پڑھیں گے، کوئی حل ہے قاری صاحب اس کا؟ یعنی یہ طریقہ کار ایک مومن کو زیب نہیں دیتا، یہ کافروں کا طریقہ کار ہے۔ تو اللہ رب العزت کی کشادہ حالات کے اندر ناشکری کرنے میں حکومتی سطح بھی ہے، عوامی سطح بھی ہے۔ حکومتی سطح کو اگر ہم دیکھیں تو جب کرونا شروع ہوا تو جناب اعلان ہو گئے کہ ایک دوسرے کا خیال کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، گڑ گڑاؤ جناب، صدقہ خیرات کرو، اذانیں دو، سب کچھ کرو۔ اور جس وقت حالات نارمل ہوئے، حالات ٹھیک ٹھاک ہوئے
تو بجائے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے ہماری حکومت والے مندر بنا رہے ہیں، وہ مندر بنا رہے ہیں جناب، بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر ممالک سے الحمدللہ ہمارے ملک کو اچھا رکھا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ جھکتے عبادات کرتے، اسلامی ممالک اسلامی ملک کے اندر اب مندر بنائے جا رہے ہیں، اور بھی حکومتی سطح پر۔ اور جہاں تک یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے نا کہ اقلیتوں کی بھی حقوق ہوتے ہیں جناب، اور جناب اگر کافر مندر بنائے تو بنائے، اب وہ بھی پراپرٹی خریدے، ہم مسجدیں بناتے ہیں، ہمیں حکومت پلیٹ میں رکھ کے دیتی ہے جگہ، مسجد بنانے کے لیے مدرسہ بنانے کے لیے ہم زمین خریدتے ہیں، مسلمانوں سے چندہ مانگ کر جناب مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ حکومت نے کبھی نہیں کہا جناب میری حکومت ہے تو میں اتنی مسجدیں بنا دوں گا، ہر حکومت نے آ کر مسجدوں کو گرا کر سڑکیں بنائی، پر کسی نے مسجدیں تعمیر نہیں کی۔ تو خدا کی شکر کا تقاضا یہ تھا کہ جناب جی عبادات کی جاتی، جناب مساجد تعمیر کی جاتی، پر نہیں، اب یہاں پر مندر بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر نام کیا ہوتا ہے؟ ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ نے جو ریاست قائم کی تھی وہ تو بڑی عظیم الشان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت دمشق کو آپ نے فتح کیا نا، تو جیسے دمشق فتح ہوا تو اس وقت پھر جو کافر تھے وہ مارے گئے، جو بچے تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 بت خانوں کو گرا دیا، 4000 بت خانے گرا دیے، اور ان کی جگہ پر حضرت عمر فاروق نے 4000 مسجدیں تعمیر کروائی، بت خانے ختم کیے۔ یہ ہے ریاست مدینہ کے حاکم، 4000 مندروں کو گرا کر پھر 4000 مسجدیں تعمیر کی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب اس ملک کے اندر، یہ ملک مسلمانوں کا ہے، وہ مسلمانوں کے اندر مسلمان مندر نہیں بناتے، مسلمان تو مسجدیں بناتے ہیں۔ ہم مسلمان کب سے مندر بنانا شروع ہوئے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا مسجدوں کو تعمیر تو وہ کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ مومن تو مسجدیں بناتے ہیں، مومن کب سے مندر بنانا شروع ہوا؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم لوگ تھے یار۔ آپ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ یار تمہارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، کیا کہیں پر حضور نے سجدہ فرمایا؟ جہاں پر آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہاں پر حضور نے سجدہ فرمایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز وہاں پر مسجد تعمیر کروا دیتے، وہاں پر مسجدیں بن جایا کرتی تھی۔ جناب یہ ہے ریاست مدینہ کے حکمران جو مندر نہیں بنواتے، مسجدیں بنوایا کرتے ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان حالات کے اندر شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ گھروں کے اللہ کے گھروں کو آباد کیا جاتا۔ وہ اکبر الہٰبادی فرماتے ہیں نا کہ میں بھی پیو ہوٹل میں اور چندہ بھی دو مسجد میں، شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی بیزار نہ ہو۔ ہاں مطلب کہ شراب بھی پیتے رہو، پھر شراب پی لی کوئی بات نہیں، مسجد میں جا کر چندہ بھی دے دو، پھر کیا ہوگا؟ شیخ بھی خوش رہیں گے، مطلب کہ مسجد کی انتظامیہ بھی خوش رہے گی، اور شیطان بھی بیزار نہیں ہوگا جناب جی تو نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، یعنی ادھر بھی پاؤں رکھو ادھر بھی پاؤں رکھو۔ نہ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو یہ ناشکری تھی حکومتی سطح پر، ہمارے حکمرانوں نے یہ ناشکری کی ہے کہ بجائے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے، اللہ کے مخالف لوگوں کو جناب عبادات کی طرف ان کی بت خانے بنا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اور پھر عوامی سطح پر، عوامی سطح کی تو بات نہ کریں، توبہ توبہ۔ عوامی سطح میں یہ ہے کہ جناب جس وقت کسی کو خدا نہ خاصہ کرونا ہوا، وہ اپنے گھر والوں سے اپنے بچوں سے ایسے ملاقات اس نے کی کہ جناب بیٹا پتہ نہیں اب دوبارہ ملاقات بھی ہوتی ہے کہ نہیں، اب پتہ نہیں زندگی رہتی ہے بھی کہ نہیں۔ مطلب اس سٹیج پر آ گیا کہ اپنی زندگی کے اسے چانسز بہت کم نظر آئے۔ اللہ نے کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سٹیج پر آ کر بھی اسے صحت عطا فرما دی۔ جب اس کو صحت ملی تو پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر اعلان ہو گیا ہے کہ جو کرونا سے شفا یاب ہو اس کے پلازمے سے دوسرا کرونا والا صحت یاب ہو سکتا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا اچھا جی میری وجہ سے کسی مسلمان کی جان بچ سکتی ہے، تو ہم نے کیا شروع کر دیا؟ 4-5 لاکھ روپے کا پلازمہ بیچنا شروع کر دیا۔ قطع نظر اس کے کہ پلازمہ بیچنا جائز ہے کہ نہیں، ایک طرف رکھیں اس کو، ہم لوگوں نے اس کو بھی کاروبار بنا لیا۔ مطلب تب جب مشکل حالات میں تھا تب رب کو پکارا، اور جس وقت حالات ٹھیک ہوئے رب نے صحت دی، رب کی راہ میں قربان کرنے کا وقت آیا تو اب
جناب جی پیسوں کے بغیر پلازما بھی نہیں دے سکتا جناب. تو یہ ہے ناشکری. یہ مشرکوں کا طریقہ تھا کہ جناب مشکل حالات کے اندر اللہ اللہ، جب حالات ٹھیک ہو گئے تو جناب پھر وہی جناب شرک کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا. تو لہذا جب اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو ہمیں چاہیے تھا کہ رب کا شکر ادا کرتے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک مسلمان کی جان بچانے کے لیے میرا انتخاب کیا، میرا انتخاب کیا مولا ایک مسلمان کی جان بچانے کے لیے. تو یہ عوامی سطح پر ناشکری تھی، یہ ناشکری ہے. اور شرعی طور پر پلازما بیچنا حرام ہے، جیسے خون بیچنا حرام ہے ویسے پلازما بیچنا بھی حرام ہے. یہ بات ذہن میں رکھے. اور ویسے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جناب اگر میری وجہ سے ایک مسلمان کی جان بچ جائے، کیا قرآن پاک کے اندر رب نے نہیں فرمایا کہ ایک جان کو مارنا ایسی ہے جیسے پوری انسانیت کو مارنا ہے، اور ایک جان کو بچانا ایسی ہے جیسے پوری انسانیت کو بچانا ہے. اور ہم مسلمانوں کا، ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابی نے بڑی لمبی عمر پائی ہے. انہوں نے دور جاہلیت بھی دیکھا اور دور اسلام بھی دیکھا. یہ فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک کے اندر جب جنگ ختم ہوئی نا تو میں پانی لے کر چلا. میں نے کہا اپنے چچا زاد کو تلاش کروں کہاں پر ہے. کہنے لگے کہ میں اپنے چچا زاد کی تلاش میں چلا تو مجھے وہ نظر آیا، تو دیکھا کہ وہ نزا کی حالت میں تھا، پیاس پانی کی طلب تھی اس کو. تو میں جب اس کو پانی پلانے لگا نا تو قریب سے ایک اور زخمی کی آواز آئی کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ. تو حضرت ابو جہم فرماتے ہیں کہ منہ کو مشکیزہ لگنے ہی لگا تھا کہ میرے چچا زاد نے کہا نہیں میرے بھائی کو جا کر پلاؤ، پہلے اس کو پیاس لگی. وہ کہتے ہیں میں آگے گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت ہشام تھے. تو لہذا میں ان کو پانی پلانے لگا تھا کہ جناب قریب سے ایک اور آواز ہے جناب مجھے پیاس لگی ہے. تو حضرت ہشام کہنے لگے نہیں جناب جی پہلے میرے بھائی کو پلائے. حضرت ابو جہم کہتے ہیں میں ان کو پلانے گیا تو پلانے لگا کہ ان کی روح پرواز کر گئی. کہنے لگے میں نے کہا چلو ہشام کے پاس جاتا ہوں. کہنے لگے میں ہشام کے پاس آیا تو دیکھا ان کی بھی روح پرواز کر چکی تھی. کہنے لگے میں جلدی سے دوڑا، میں اپنے چچا زاد کو بچاؤں، پر میں جب چچا زاد کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی. یعنی یہ تھے ہمارے بڑے کہ ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. یہ تھے مسلمانوں کے نزدیک ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کی جان کی اہمیت، کہ اپنی جان سے بڑھ کر دوسرے مسلمان کی جان کو ترجیح دی. اور جس وقت ایک مسلمان کے نزدیک دوسرے مسلمان کی جان کی اتنی پرواہ تھی نا، اتنی اہمیت تھی، تو اس وقت کافر بھی جو تھے نا وہ مسلمانوں پر جان اٹھانے پر فخر کرتے تھے. ایک کافر بھی چاہتا تھا کہ میں مسلمان پر اپنی جان نچھاور کر دوں. حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیمار ہوئے تو اس وقت کا جو وزیر تھا اس نے بغداد سے تمام طبیبوں کا جو سردار تھا نا، جو استاد تھا، اس کو بلایا. بڑا ماہر وہ حکیم تھا. وہ آیا، اس نے اپنے سارے داؤ لگائے، ساری دوائیں استعمال کر چکا، پر حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مرض ٹھیک نہ ہوا، آپ اسی طرح بیمار رہے. اب وہ عیسائی تھا، وہ جو طبیب تھا نا وہ عیسائی تھا. اب وہ عیسائی ہو کر حضرت ابوبکر شبلی سے کہنے لگا حضور آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ جسم کا کون سا حصہ کاٹنے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو لہذا میں اپنا پورا جسم ہی چھلنی کر دوں گا، میں اپنا پورا جسم کاٹ دوں گا، لیکن میں آپ کو صحت یاب کرنا چاہوں گا. یہ ایک عیسائی ایک مسلمان کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. یہاں پر ہم پلازما نہیں دے سکتے، وہ اپنا جسم دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے حضور مجھے پتہ چل جائے کہ جناب آپ یہ حصہ کاٹنے سے ٹھیک ہوں گے، یہ حصہ کاٹنے سے ٹھیک ہوں گے، میں وہ حصہ ہی کاٹ دوں گا جناب. جس وقت مسلمان کے نزدیک یہ اہمیت تھی، اس وقت کافر بھی مسلمان سے یہ پیار کرتا تھا، وہ بھی جان نچھاور کرنے کی کوشش کرتا تھا. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آج تو ہمارے نزدیک صرف دنیا ہی دنیا ہے نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا ملے، لیکن نہیں، ہمارے بزرگان دین کے نزدیک کیا تھا؟ آپ نے جناب اس کو فرمایا، آپ نے فرمایا یار اعضاء کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے جسم کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے. ہاں میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے میں ٹھیک ہو جاؤں. اس نے کہا واقعی؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے یہ پڑھا، آپ بستر پر ایسے سیدھا کھڑے ہو گئے. آپ نے بس اتنی سی بات تھی، بس حضور کا کلمہ پڑھ لیا، ساری بیماریاں دور ہو گئی. مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے سوئے دار چلے. حضور کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں. کہا تو نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا؟ فرمایا کہ جناب اب پیچھے بیماری رہی نہیں، بیماری تو دور ہو گئی.
تو لہذا مسلمان جناب یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بڑے تھے جن کے نزدیک اتنی ایک مسلمان کی اہمیت تھی، اور پھر کافر بھی جناب ایسے ان پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنا فخر سمجھا کرتے تھے۔ تو لہذا اس بنا پر مسلمان ہونے کے ناطے کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا نہا عن بیع المضطر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور کی تجارت سے بھی منع فرمایا۔ مجبور کی تجارت سے مراد یہ ہے کہ میرے حالات بڑے خراب ہوئے، مجھے ایمرجنسی پیسے چاہیے، اب جناب میں نے موٹر سائیکل لی اور جا کر کسی کو کہا یار میری مجبوری ہے، اب 50,000 کی موٹر سائیکل ہے، وہ مجھے کہے بابا میں تو 30,000 دوں گا، میں کہوں یار مجھے ضرورت جو ہے مجبور ہوں، جناب وہ 50,000 کی چیز وہ مجھ سے 30,000 کی خرید لے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، فرمایا مجبور کی تجارت نہیں کرنی، ہاں ایسا کرو اس کو جناب ویسے امداد دے دو، بلکہ کوشش کرو اس کو زیادہ دو، اس لیے کہ مسلمان مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھایا کرتا۔ ہاں مسلمان کو یہ ذہن بھی نہیں دیتا کہ ایک بندہ پہلے سے پریشان ہے میں اور اس کو نقصان دینا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے جس وقت وہ ڈینگی آیا تھا پہلے شروع میں، تو کسی نے کہہ دیا کہ جناب نا وہ پپیتے کے پتوں کے اندر جناب ڈینگی کا علاج ہے۔ یقین مانیے کہ جناب بڑی بڑی کوٹ ڈیفینس کے اندر بھی وہ درخت لگے ہوئے تھے، پر 5,000 6,000 سے نیچے کوئی پتہ نہیں دیتا تھا، یعنی اس جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بس کیا تھا مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے پتہ ظاہر سی بات ہے ایک بندے کی جان کے آگے 10,000 5,000 کی کیا حیثیت ہے، وہ یہی سمجھے گا جناب جی اس سے میں 10,000 بھی مانگوں سے دینے پڑیں گے۔ تو لہذا جناب جی اس وقت ان پتوں کی بھی، اور جو ہمارا حال ہے نا اگر پتہ چل جائے نا کہ فلاں چیز کے پیشاب سے بھی جناب جی یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو لہذا پیشاب بھی قیمتی ہو جانا ہے۔ ہاں وگرنہ یہ آپ سب جانتے ہیں، اپنے بزرگوں سے پوچھیں یہ دودھ کوئی بکنے والی چیز تھی؟ دودھ بکنے والی چیز ہی نہیں تھی، جو آتا تھا جناب کسی کے گھر میں دودھ پڑا ہوتا تو لو جناب یہ دودھ لے جاؤ جناب، یہ جناب دودھ وافر مقدار میں ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ بیچنے والی چیز ہی نہیں تھی۔ اور آج جناب پیسے بھی دو تو آپ کو خالص چیز نہیں ملتی، آج کو آپ خالص چیز نہیں ملتی۔ تو لہذا کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے غلام کو منڈی میں بھیجا، فرمایا جاؤ ایک اچھا سا گھوڑا لے کر آؤ۔ غلام جب منڈی میں گیا نا تو وہاں دیکھا تو آپ نے گھوڑا پسند آیا غلام کو، اور بڑا زبردست قسم کا گھوڑا تھا، تو اس نے کہا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 300 درہم کا۔ تو غلام بڑا خوش ہوا کہ جناب اعلیٰ قسم کا گھوڑا اور 300 درہم کے اندر، آج تو میرے مالک حضرت جریر بڑے خوش ہو جائیں گے، کیا اعلیٰ سودا کر کے آیا۔ اس نے کہا چلو میرے مالک کے پاس چلو، وہ گھوڑے کو دیکھیں گے اور تمہیں پیسے دے دیں گے۔ اب جناب گھوڑے کو اور گھوڑے کو مالک کو لے کر وہ غلام جب حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ نے گھوڑے کو دیکھا، آپ نے پوچھا یار یہ کتنے کا؟ اس نے کہا جناب 300 درہم کا دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں یار یہ تمہارا گھوڑا 300 کا نہیں، یہ 400 درہم کا ہے۔ ہاں یہ 300 درہم کا نہیں، یہ 400 درہم کا ہے۔ آپ نے پھر گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کی، واپس آیا، آپ نے فرمایا نہیں 400 کا بھی نہیں ہے، یہ 500 درہم کا ہے۔ پھر جناب آپ نے اس کی نسل کو چیک کیا، پھر دیکھا، ایسے کرتے کرتے آپ نے فرمایا نہیں تیرا گھوڑا 800 درہم کا ہے، کیا تو راضی ہے کہ مجھے 800 درہم کا یہ گھوڑا دے دے؟ اس نے کہا حضور جیسے آپ کی مرضی۔ آپ نے اس کو 800 درہم دیے اور وہ گھوڑا لے لیا۔ اس بندے نے پوچھا حضور کہاں 800 کہاں 300؟ جب 300 درہم کے اندر آپ کو یہ گھوڑا مل رہا تھا تو پھر 800 دینے کی کیا ضرورت؟ آپ نے کیا جواب فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا، مجبوریوں سے نہیں۔ مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا نہیں فرمایا کہ مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ، فرمایا جب ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ حضور مسلمان سے خیر خواہی کریں گے، خیر خواہی کریں گے جناب، تو لہذا خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ جتنے کی چیز ہے اتنے کی لی جائے۔ تو لہذا مسلمان جو ہوتا ہے وہ کسی کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھایا کرتا۔ اور نبی حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انجیل کے اندر بھی خدا نے یہ لکھ دیا، رب ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ اے ابن آدم جیسا تو رحم کرے گا نا ویسا تجھ پہ رحم کیا جائے گا۔ اے ابن آدم اگر تو میرے بندوں پر مہربانی نہیں کرتا تو پھر مجھ سے رحم کی امید نہ رکھنا، مجھ سے رحم کی امید نہ رکھنا کہ اگر تم میرے بندوں پر رحم نہیں کر سکتا۔ تو لہذا اس رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ آج میں بیمار ہوں تو لہذا کل کوئی اور بیمار ہے تو میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں۔
اگر آج میں امیر ہوں تو مجھے رب فقیر کرنے پر قادر ہے، وہ رب قادر ہے زندوں سے مردہ کو، مردوں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، اور رب قادر ہے فقیر کو امیر کرے، امیر کو فقیر کرے۔ تو لہذا رب کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے۔ آج اگر 5 لاکھ کا بیچو گے، ممکن ہے تمہیں 10 لاکھ کا بھی نہ ملے، وہ تو رب ہے نا، رب دکھاتا ہے سب۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عبرت ہی تو بنائی ہے، ہاں عبرت کے نشان ہیں سارے۔ تو لہذا وہ میاں بیوی بیٹھ کر، عید والا دن تھا تو میاں بیوی بیٹھ کر گھر میں کھانا کھا رہے تھے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور بڑا امیر گھرانہ تھا وہ۔ دروازے پر دستک ہوئی، فقیر نے کہا بھوکا ہوں مجھے کھانا دو۔ وہ عورت بڑی رحم دل تھی، وہ کھانا لے کر جانے لگی تو شوہر نے کہا بیٹھ جا، یہ تو ڈرامہ بازی کرتے ہیں، ایسے جناب مانگنے آ گئے، نہیں دینا نہیں۔ بہرحال وہ بیٹھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دنوں کو پھیرا کہ وہ جو امیر تھا، اتنے حالات تنگ ہوئے، اس نے اپنی بیوی سے کہا یہ میں تجھ سے نجات چاہتا ہوں، تجھے طلاق دیتا ہوں، میں اب تیرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی اتنا غریب ہوا کہ اپنی بیوی کا خرچہ بھی نہ اٹھا پایا، اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ اب جو وہ بیوی تھی، عورت تھی، اس نے جا کر دوسری جگہ نکاح کر لیا۔ اب جہاں پر نکاح کیا تو وہاں پر بھی اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہی تھی۔ پھر عید کا دن آیا، دروازے پر دستک ہوئی، اللہ کے نام پر دو، بڑا بھوکا ہوں۔ تو وہ عورت اٹھی اور کھانا لے کر جب دروازے پہ پہنچی تو اس نے جب فقیر کو دیکھا تو ایک دم چیخ ماری۔ شوہر ڈر گیا، شوہر آیا، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ وہ بندہ ہے جو میرا پہلا شوہر تھا، یہ بڑا امیر تھا، رب نے ایسے دن بدلے کہ جناب ایک فقیر اس کے دروازے پر مانگنے آیا، اس نے اس کو نہ دیا، رب نے اس کو فقیر بنا دیا۔ شوہر نے کہا اس سے بڑی تجھے بات نہ بتاؤں، اس سے بھی حیرت والی بات یہ ہے کہ وہ فقیر جو اس کے دروازے پر آیا تھا، جس کو اس نے کھانا نہیں دیا تھا، وہ فقیر میں ہی ہوں، وہ فقیر میں ہی ہوں۔ تو لہذا رب قادر ہے فقیر کو امیر کرے، امیر کو فقیر کرے، شفا یاب کو مریض کرے، مریض کو شفا یاب کرے۔ تو لہذا رب کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے ہمیشہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کس وقت کایا بدل دے، کس وقت کایا پلٹ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ تو لہذا اس بنا پر مسلمان ایک دوسرے پر رحم کھائیں، ایک دوسرے پر رحم کریں۔ اور یار مسلمان ایک انسان پر رحم کرنا یہ تو ہے ہی، لیکن مسلمان تو ہوتا وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے کیڑوں پر بھی رحم کرے، اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق سے پیار کرے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ ہمدان، شہر ہمدان گئے اور وہاں سے آپ نے کچھ بیج، فصلوں کا بیج خریدا۔ وہ خرید کر آپ گھر میں آئے، اور جس وقت آپ نے اس تھیلے کو کھولا نا تو کیا دیکھتے ہیں، اس تھیلے کے اندر 2 چیونٹیاں تھیں، 2 چیونٹیاں اس تھیلے کے اندر تھیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان 2 چیونٹیوں کو اٹھایا اور واپس ہمدان گئے، اور ہمدان جا کر آپ نے پھر جس دکان سے بیج خریدا تھا اس دکان پر جا کر ان چیونٹیوں کو چھوڑا۔ دکاندار کہنے لگا حضور آپ ان چیونٹیوں کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا ہاں میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، کہیں ایسا نہ ہو رب مجھ سے کہے اے بایزید تو نے چیونٹیوں کو ان کے گھر والوں سے جدا کر کے ظلم کیا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ ان چیونٹیوں پر تو نے ظلم کیا، ان کے گھر والوں سے جدا کر کے، تجھے ڈر نہیں آیا؟ تو لہذا اس ڈر نے مجھے ستایا کہ میں ان چیونٹیوں کو بستان سے اٹھا کر ہمدان چھوڑنے آیا۔ مسلمان تو جناب اللہ کی چھوٹی سی مخلوق سے بھی پیار کرتے ہیں، چیزیں ہے کہ جناب وہ انسانوں سے پیار کریں۔ اور پھر دوسری سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہم لوگ حرام کو بھی حلال سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم لوگوں کے نزدیک ہم اس کو حرام سمجھتے نہیں ہیں۔ شاید ممکن ہے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں، یہ جو ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، خریدنے سے پہلے ایک بیانہ دیا جاتا ہے۔ اگر مکان خریدنا ہو تو بیانہ دے دیا جاتا ہے، یا پلاٹ خریدنا ہو بیانہ، شاید اس کو میرے خیال ٹوکن بھی کہتے ہیں، شاید بیانے کو شاید کی بات ہے ٹوکن بھی کہتے ہیں، تو بیانہ دیا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر تو مکان خریدنے والے نے سودا ختم کر دیا، اس نے کہا میں مکان نہیں لیتا، تو لہذا اب اس کو بیانہ واپس نہیں ملے گا، اب اس کو بیانہ نہیں واپس کیا جائے گا۔ اور اگر مکان مالک نے سودے کو کینسل کیا تو اب اس کو ڈبل بیانہ دینا پڑے گا، اس کو ڈبل بیانہ دینا پڑے گا، حالانکہ یہ دونوں چیزیں شریعت کی نگاہ میں ناجائز ہیں۔ نہ تو کسی کے بیانے پر قبضہ کرنا جائز ہے اور نہ ہی کسی سے ڈبل لینا جائز ہے۔ شریعت کی نگاہ میں یہ جائز نہیں تو حرام مال بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا لیکن ہمارے نزدیک یہ دستور بن چکا ہے، نہ جی اس کو معمولی چیز سمجھا جاتا ہے، اور شریعت کی نگاہ میں اگر ہم اس کو دیکھیں، نہ تو بیانے پر قبضہ کرنا جائز
اور نہ ہی بیانہ ڈبل لینا جائز ہے، نہ ہی بیانہ ڈبل لینا جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر اس کو حلال سمجھ کر استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم اس کو اپنا حق سمجھ کر استعمال کرتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارا حق ہے، حالانکہ اس چیز کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے، اور یہ ناجائز طور پر کسی کے مال پر قبضہ کرنا ہے، اور ناجائز طور پر کسی کے مال پر قبضہ کرنے کا وبال اتنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کو اچانک آواز آئی، یا رسول اللہ اغیثنی، یا رسول اللہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ایک ہرنی تھی، رسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور یہ پہاڑی کے پیچھے میرے بچے ہیں، اگر میں نے دودھ نہ پلایا تو بھوکے مر جائیں گے، حضور مجھے اجازت دے دیں اتنی کہ میں جاؤں اور جا کر دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا اگر نہ آئی، آپ نے فرمایا اگر نہ آئی تو، اس نے کہا حضور اگر میں نہ آئی تو مجھ پر ویسا ہی عذاب ہو جیسا ان لوگوں پر عذاب ہو جو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپتے ہیں۔ یعنی اس نے اس عذاب کو ضمانت بنایا جس عذاب کو جناب ان لوگوں پر مسلط کیا جائے گا جو ظلماً لوگوں کے مالوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ ظلم نہیں ہے کہ جناب اگر سودا کینسل ہوا کسی مجبوری سے ہوا نا، تو لہذا اس طرح جناب ایک دوسرے کے بیانوں پر جناب قبضہ کر لینا تو یہ بھی ایک حرام مال کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں حضرت شیخ امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر لقمہ اپنی تاثیر رکھتا ہے، فرماتے ہیں ہر لقمہ جو کھایا جاتا ہے وہ اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ فرمایا کہ اگر حلال لقمہ کھاؤ گے تو کام بھی حلالیوں والے ہوں گے، اور اگر حرام لقمہ کھاؤ گے تو کام بھی حرام والے ہوں گے۔ تو لہذا ہر لقمہ فرمایا اپنی تاثیر رکھتا ہے، لہذا اس بنا پر یہ مال حرام ہے۔ ہمیں ویسے رنگینی نظر آتی ہے لیکن حقیقت کے اندر یہ لقمہ ہماری عبادات اور ہماری روح کے سکون کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو لہذا کسی مسلمان کے ایسے ناجائز طور پہ قبضہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہم یہ کہتے ہیں جناب وہ ہماری تجارت کا قانون ہی ایسا ہے، تجارت کا دستور ہے جناب، اگر نہیں وہ لے گا تو اس کا بیانہ قبضہ ضبط کر لیا جائے گا، اور اگر وہ کینسل کرے گا تو اسے ڈبل لیا جائے گا، یہ تجارت کا قانون ہے۔ ارے بھائی مسلمان کب سے اپنے قانون بنانا شروع ہوئے؟ مسلمانوں کے قانون کب سے بنے؟ مسلمان تو اس قانون کے پابند ہے جو رسول اللہ عطا کر کے گئے ہیں۔ مسلمان تو اس مسلمانوں کے کون سے اپنے قانون ہوتے ہیں؟ اور جب سے ہم لوگوں نے جناب اللہ اور اس کے رسول کے قانونوں کو چھوڑ کر اپنے قانون بنانا شروع کیے نا، تو آج حالات پتہ کیا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما گئے تھے، آپ نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میرے امتی جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو چھوڑ کر اپنے قانونوں کو ترجیح دیں گے۔ فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو چھوڑ کر اپنے قانونوں کو ترجیح دیں گے پھر ہوگا کیا؟ فرمایا پھر ان پر ان کے غیر دشمنوں کو مسلط کر دیا جائے گا، ان کے غیروں کو مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ غیر آ کر ان کے ہاتھوں سے لقمہ چھین لیں گے۔ جس وقت اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو چھوڑ کر ہم وزیر اعظم کا اپنا قانون، صدر کا اپنا قانون، MLA کا اپنا قانون، جناب محلے داروں کا اپنا قانون، تجارت تاجر کا اپنا قانون، فرمایا جب اپنے قانونوں کو ترجیح ہوگی تو پھر غیر مسلط ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر WHO کہے گا کہ جناب جی ایسے فاصلے کر دو کرونا لگ جائے گا، ماننے کے آنکھیں بند کر کے فاصلے کر دو جناب ایک دوسرے کو کرونا لگ جائے گا، جناب یہ ہو جائے گا، تو پھر جناب ملک پاکستان ملک مسلمانوں کا ہوگا پر فیصلے غیر کریں گے۔ فیصلے جو ہے نا پھر وہ غیر کریں گے۔ ہمارے ملک کے اندر کون سے فیصلے ہم کرتے ہیں؟ کون سے ہمارے فیصلے ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا دباؤ ڈالتا ہے امریکہ کہ ہاں بھائی ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کرو تو جناب فوراً ترمیم کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور جناب قادیانیوں کو جناب جی مسلمان قرار دو، فوراً جناب جی اسمبلیوں کے اندر بل پیش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ملک ہمارا، قانون ان کے کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو چھوڑ دیا۔ ہر بندہ اپنے قانون کو لے کر چلتا ہے، میرا قانون جناب میرا قانون اجرام ہے۔ حالانکہ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمان کا تو طریقہ کار یہ ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ محبوب اپنے نالے پاک اتار دو۔ آپ نے دوران نماز اپنے جوتے مبارک اتار دیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو حکم نہیں تھا لیکن پیچھے کھڑے تھے، کہا تھا پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے جوتے اتارے تو صحابہ نے بھی اتار دیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر پوچھا صحابہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟
مجھے تو رب کا حکم تھا، تم نے کیوں اتارے؟ فرمایا حضور ہم کیوں نہ اتارتے، آپ نے جو اتار دیے تھے، حضور آپ نے اتارے، ہم کیوں نہ اتارتے؟ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے جناب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قانون اپنے نہیں ہوتے۔ اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی بارگاہ میں، وہ تو بڑی عظیم بارگاہ ہے، اکثر ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں وہ جناب وہ تو بڑے لوگ ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں، اور یار قائد اعظم محمد علی جناح سے ہی پوچھ لیتے۔ ان سے جب پوچھا جناب کسی نے، انہوں نے کہا جناب الگ ملک تو بنا لیا، اب قانون بھی الگ بناؤ، قانون کہاں سے لاؤ گے؟ آپ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں، ہمیں قانون لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قانون تو محمد رسول اللہ دے گئے ہیں، حضور تو قانون ہمیں دے کر گئے، ہمیں قانون کی کیا ضرورت؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب آپ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا حضور حجر اسود کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے دینا چاہیے کہ رسول اللہ نے بوسہ دیا، ہمارے نبی نے جب بوسہ دیا تو بوسہ دینا چاہیے۔ اس نے کہا حضور اگر میں عاجز آ جاؤں نہ بوسہ دے سکوں، آپ نے فرمایا اگر مگر کو چھوڑ یمن میں جا کر حجر اسود کو بوسہ دے، کیونکہ رسول اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا یہ اگر مگر مسلمانوں کو زیب ہی نہیں دیتی، جب رسول اللہ نے کیا تو کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجر اسود کو بوسہ دیتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اتنا جم غفیر تھا کہ جناب آپ کے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ کسی نے کہا حضور اتنی تگودو؟ فرمایا تگودو کیوں نہ کروں، میرے محبوب کی یادگار جو ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کے اپنے قانون نہیں ہوتے، مسلمان تو آنکھیں بند کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جایا کرتے ہیں۔ تو لہذا اس بنا پر اپنے اعمال کا تعین کریں کہ اگر ہم مشکل حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو اچھے حالات کے اندر پھر اسی کی پیروی کرنی چاہیے، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، وگرنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا قیامت تو بڑی دور کی بات ہے کہ قیامت کے دن ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے غلاموں میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ تم مجھ سے باتیں کرتے ہو، میں تمہیں نفع کی باتیں بتاتا ہوں۔ فرمایا میرا ظاہری دنیا سے چلا جانا وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کی حضور وہ کیسے بہتر؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، تمہاری نیکیوں کو دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں گا اور تمہارے گناہوں کو دیکھ کر رب سے بخشش مانگوں گا۔ تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عمل پہنچتے ہیں، میرے محبوب دیکھتے ہیں کہ جناب جی گیارہویاں پکا کر میلاد منا کر پھر بھی پلاٹ میں لاکھوں کے بیچتے ہیں، پھر بھی جناب ثنا مکی کے اندر اگر کوئی کہہ دے اس کے اندر علاج ہے تو اس کو جناب 2400 روپے اور ہزاروں کی تعداد میں بیچتے ہیں۔ یہ سارا کچھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن پھر جب سامنا ہوگا نا اللہ کو پتہ جائے گا، آپ پھر جناب کس منہ سے جناب رسول اللہ کا سامنا کریں گے، اور سامنا کرنا کوئی معمولی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کی بدولت مجھے رب جہنم میں ڈالے نا تو مجھے اس جنت سے بہتر ہے جو رب کی نافرمانی کرنے سے ملے۔ فرمایا کہ اگر مطلب یہ تھا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کروں، رسول اللہ کی اطاعت کروں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے تو میں خوش ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جہنم میں تو گیا لیکن کم از کم شرمساری نہیں، کیونکہ میں نے رب کی فرما برداری کی ہے۔ فرمایا جاؤں جنت میں لیکن نافرمانی کی ہو، فرمایا جنت میں جا کے بھی شرمندہ ہونا ہے، اوے بندے ظالم تو کیا کرتا رہا اور اللہ نے کیا کیا تیرے ساتھ، تو سارے دن اللہ سے بے وفائیاں کرتا رہا، اللہ نے تجھے جنت دی۔ فرمایا جنت کی شرمساری سے، جنت کے اندر جا کر جناب شرمساری سے بہتر ہے میں فرما برداری کر کے جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ تو لہذا یہ سارا حساب ہم نے بروز قیامت دینا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔